KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا تھا، کسی بھی معنی میں کسی صاحب وحی شخصیت کو آنا تھا، اور وہ شخصیت ایسی تھی کہ دیگر انبیاء اس سے کمتر ہوں، جس کو ماننا ایمان ہو، جس کو نہ ماننا کفر ہو، اس درجے کی شخصیت کو ذلی بروزی یا اصلی نبی کے عنوان سے آنا ہوتا اگر مسلم روایت میں، تو ان کے پیدا ہونے تک کا زمانہ اس امت کے لیے حالت انتظار کا زمانہ ہوتا۔ ہر عہد اس انتظار سے بھرا ہوا ہوتا، ہر زبان اس انتظار کو اظہار دے رہی ہوتی۔ مذہبی لٹریچر میں، دینی موضوعات میں یہ موضوع غالب ترین موضوعات میں سے ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب یہ کہ اگر آنا تھا تو یہ کیسے ہوا کہ پوری امت جو ہے وہ آنے والے نبی سے بے خبر تھی، اس کے انتظار سے دور تھی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتی تھی، اور 1500 1400 1300 برس بعد آ کر ایک صاحب نے کہا کہ میری بشارت تو قرآن میں بھی دی گئی ہے، میری بشارت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ تو اس درجے کی بشارت قرآن و حدیث میں رکھی گئی تھی، اور وہ 1300-1400 سال بعد ایک شخص پر منکشف ہوئی، اور اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں تھا کہ اگر یہ کہہ دیتے میں قطب عالم ہوں، میں غوث اعظم ہوں، یہ سب کہتے رہتے تو ہم کہتے کہ ہاں یہ سبجیکٹو مراتب ہیں، ان میں اگر صحیح بھی ہو تو کیا، دعوے میں غلط بھی ہو تو کیا۔ لیکن یہ پھنس اس بات سے گئے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور نبی بالکل اصلی نبی ہیں، یعنی یہ اصلی نبی اس طرح کے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ بعض معاملات میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ہیں۔ تو اب اس کے ایسی نبوت کے آگے اگر ذلی بروزی بڑھا بھی دیا جائے تو بے معنی ہے اور آرائشی ہے اور بہانے بازی ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہ ماننے والا کافر، مجھے ماننے والا مومن، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے آ رہے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان انہیں مومن کہلانے کے لیے کافی نہیں ہے، انہیں کفر سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اب ان پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ تو جس پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو بے معنی بنا دے اپنے مقابلے میں، تو اس کے بارے میں تو پوری امت کو تمام مساجد اور خلوت گاہوں اور مدرسوں میں ایک حالت انتظار میں دکھنا چاہیے تھا نا۔ تو اس شخصیت کا تذکرہ تو ایک قرآن جیسے تاریخی تواتر کے ساتھ موجود ملنا چاہیے تھا نا۔ تو امت میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے کسی نبی کے آنے کا، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس وقت بھی وہ نبی ہوں گے، لیکن وہ جدید نبی نہیں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں نبوت نہیں ملی، پہلے کی ملی ہوئی ہے۔ تو وہ زندہ ہیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ نبی ہی ہیں، چاہے آسمان پہ رہیں چاہے زمین پہ آئیں، اس سے ختم نبوت پہ کوئی ضرب نہیں لگتی، کیونکہ ان کی نبوت واقع پہلے ہو چکی ہے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی موجود ہیں۔ یہ مسئلہ امت کی ہر نسل میں نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے، یہ جیسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قیامت کا کوئی تصور کسی مسلم ذہن میں مکمل نہیں ہوتا آمد مسیح علیہ السلام کے تصور کے بغیر۔
اس پہ ہمارا پورا ایک تاریخی تواتر شاہد ہے۔ تو مرزا صاحب کی نبوت کا کون منتظر تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ ان کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی نا کہ دیکھو عمر بھی میرا انتظار کر رہے تھے، علی بھی میرے منتظر تھے، اور جنید بھی میری راہ دیکھ رہے تھے، اور یہ ساری امت میں میرے لیے یہ منقبتیں لکھی گئیں، یہ لٹریچر لکھا گیا۔ تو یہ سب ظاہر ہے کہ نہیں، انہیں اپنے ثبوت خود سے ایجاد کرنے تھے۔ تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو صحیح الدماغی اور سلیم المزاجی اور دیانت کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہ دیوار بنانے کے لیے اینٹیں بھٹے سے لینی چاہیے، راستے کے کنکر پتھر جوڑ کر دیوار نہیں بنانی چاہیے۔ مطلب ایسی ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی دیوار نبوت کو راستے کے روڑے کنکر سے بنایا ہے، مستند بھٹے سے اینٹیں لے کر نہیں بنائے، کیونکہ انہیں معلوم ہی ہے کہ مستند بھٹا اب بند ہو چکا ہے، جس سے دیوار نبوت بننی تھی وہ بھٹے پر مور لگ گئی ہے، کہ ابھی سیل لگ گئی ہے کہ اب اسے نہ چلایا جائے گا نہ کھولا جائے گا، نہ اس میں اینٹیں بنائی جائیں گی۔ تو انہوں نے ادھر ادھر سے اینٹ روڑے جمع کیے، اور ہر ردی روایت کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ کبھی ابن عربی سے کوئی چیز پکڑ لائے، کبھی مجدد الفسانی صاحب سے کوئی چیز پکڑ لائے، کبھی بعض صوفیہ کے شطحیات میں سے کچھ چیز لے آئے۔ کہیں روایت میں آ جانے والے ایک مختلف سیاق و سباق میں کہی گئی کوئی شاذ بات کو اپنے حق میں ایک اصولی تائید کے طور پہ لے آئے۔ کہیں باطنیوں اور اسماعیلیوں کی طرح قرآنی آیات میں بالکل تحریف در تحریف کر کے اپنے مقصد کی کوئی بات بنا لی۔ مطلب شواہد فراہم کرنے، استدلال دینے کا ایک معروف اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے جو سب انسانوں میں معمول ہے۔ یعنی اب یہ مذہبی غیر مذہبی کا بھی فرق نہیں ہے۔ آپ کا ایک کلیم ہوتا ہے، اس کلیم کو پروف کرنے کے کچھ ٹولز اور ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹولز کیا ہونے چاہیے، وہ ڈیٹا کیا ہونا چاہیے، یہ معروف ہے، یہی معیار ہے، اور یہ مومن و کافر سب میں تسلیم شدہ ہے کہ کسی بات کو ماننے کے وجوہ اور اسباب کیا ہونے چاہیے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے پورے انسانی ذہن اور انسانیت کے اس اتفاق کو ایک طرف کر کے اپنی مرضی سے دلیل سازی اور شواہد گری کا ایک کارخانہ سا کھول رکھا ہے۔ مطلب آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے ثبوت چاہیے قرآن کی صریح الدلالہ آیت سے، آپ اس کو صوفیانہ اقوال سے پورا کر رہے ہیں۔ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سند چاہیے تواتر سے، آپ وہ ادھر ادھر جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے نعرہ زن لوگ ہیں ان تک کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے پورے نظامی استدلال کو بے معنی کر کے رکھ دیا۔ یہ کام اللہ نہیں کرتا، اپنے اللہ جو دلیل کا بھی حاکم، استدلال کا بھی مولا ہے، وہ بھی استدلال کے اس ضابطے کو ہماری سہولت کے لیے اپنے کلام میں ملحوظ رکھتا ہے کہ دلیل مبنی بر تصدیق ہونی چاہیے۔ تو آپ نے مطلب اور پھر یہ کہ جو تھوڑے بہت دو چار فقرے، دو چار شاذ روایتیں لے کر آپ نے ان سے جو کچھ ثابت کرنا چاہا ہے، کیا وہ چیز ان اقوال کے متکلمین کا منشا تھی؟ اس کی بھی آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی نے کہا کہ ذلی اور بروزی نبوت جاری ہے، تشریعی اور حقیقی نبوت ختم ہو گئی۔ تو بھئی اگر یہ ابن عربی نے آپ کے معنی میں کہا تھا، جس معنی کو اخذ کر کے آپ ذلی نبی بنے ہوئے ہیں،
تو ابن عربی تو آپ سے بہت بڑی شخصیت تھے، علم میں، اخلاق میں، تقوی میں، عرفان میں، کوئی ایسا موضوع انسانی فضیلت کا ہو ہی نہیں سکتا جس میں وہ آپ سے ہزاروں نوری برس آگے نہ ہوں مقبولیت میں۔ تو وہ ذلی نبوت انہوں نے اپنے لیے کیوں نہ کلیم کی، اور اس ذلی نبوت کا مصداق کیوں نہ بتایا، اور اس بروزی نبوت کے ساتھ یہ قید کیوں نہ لگائی کہ اس کو بھی نبوت حقیقی کی طرح ماننا واجب ہے، یہ بھی اصول ایمان میں رکھنا چاہیے۔ وہ اس پوری بات کو، فتوحات میں آنے والی ایک عبارت کو آپ نے اس کے پورے سیاق و سباق سے نکال کر اصول دین بن جانے والا ایک دعویٰ کر دیا۔ مطلب یہ کتنا انمل اور بے جوڑ نظام استدلال ہے نا آپ کا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتوں پر کیے جانے والے ایسے اصولی دعووں کو کرنے والا تو چلو ہم کہہ دیں کہ وہ بیمار ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ یہ بالکل جو فطری تصدیقات کا نظام ہے اس کو بھی بھلا بیٹھے۔ وہ ایسے شخص کو اپنا نبی مانتے ہیں جس نے اخلاق، علم، دلیل، ان سب روایتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔